اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز سامعین، آیت الکرسی کے متعلق بات چل رہی ہے۔ ایک روایت جسے پڑھنا ہے مجھے اور اس پر بات کرنا ہے۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آیت الکرسی کے پڑھنے کی فضیلت پر پہلی روایت آئی کہ جو اللہ کا بندہ مسلمان مرد ہو یا عورت فرض نماز کے بعد چاہے جماعت کی نماز ہو کہ چاہے انفرادی آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں ان کے لیے جنت کو جانے کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ روزانہ کی تفسیر ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہمارے دوست جناب الحاج عبدالواحد صاحب بڑی محنت کے ساتھ بہت جلدی اسے ریلے بھی کرتے ہیں۔ سن کر خوشی ہوئی کہ انتظار کر کے لوگ رات میں 1-2 بجے صحیح ضرور سنتے ہیں۔ سحری میں ایک محترمہ کا فون آتا ہے، وہ اللہ کی بندی پوچھتی ہے حضرت آیت الکرسی کے بارے میں آپ نے جو بیان فرمایا بہت اچھا لگا، ہمیں عورتیں بھی پڑھ سکتی کیا؟ میں نے پوچھا آپ کو جنت جانے کا ارادہ رہا تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ عجیب عجیب لوگ ہوئے دنیا میں، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، جسے جنت جانے کا ارادہ ہو وہ ضرور پڑھے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں پڑھنے کے بعد یا عمل کرنے کے بعد عمل کی حفاظت کریں۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، بہت سارے لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل کی حفاظت نہیں کرتے۔ کل ہی میں حضرت مولانا محمد یونس پالن پوری صاحب کا ایک چھوٹا سا جملہ پڑھا، دن بھر کا روزہ، دن بھر کا روزہ افطار سے 10-15 منٹ پہلے ایک آدمی کی غیبت کرنے سے برباد ہو جاتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، تڑپانے والی بات ہے۔ نماز پڑھو تو نماز کی حفاظت کرو، روزہ رکھو تو روزے کی حفاظت کرو، زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ کی حفاظت کرو۔ حضرت زکوٰۃ کی حفاظت کیسے کرنا، صدقات کی حفاظت کیسے کرنا، عطیہ جات کی حفاظت کیسے کرنا،
دینے کے بعد بول کر نہ دکھانا، یہ زکوٰۃ کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، تم احسان جتا کر اپنے صدقات کو برباد نہ کرو۔ اے ایمان والو، تم احسان جتا کر اپنے صدقات کو برباد نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ دینے کے بعد دینے والے پر احسان جتاتے ہیں تو دینے کا عمل اور اس کا اجر برباد ہو جاتا ہے، یا دینے کے بعد بار بار چرچے کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، اس سے بھی عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھے تو نماز کی حفاظت، روزہ رکھے تو روزے کی حفاظت، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ کی حفاظت، حج کرتے ہیں تو حج کی حفاظت۔ کل بات ادھوری رہ گئی، حج کو جا کر آ رہا تھا، فلائٹ کا سفر تھا، فلائٹ ہی میں آتے ہیں تو آج کل فلائٹوں میں ہو، کاروں میں ہو، بسوں میں یا ٹرینوں میں ٹی ویاں ہوتی ہیں، اور ہم لوگ تنہائی میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آدمی کے تقوی کا امتحان تنہائی کے وقت میں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں؟ تقوی کا جو امتحان ہوتا ہے نا، تنہائی میں ہوتا ہے، محفلوں میں نہیں۔ اب دیکھیے میں بھی آپ کو کتنا اچھا نظر آ رہا ہوں، آپ مجھے کتنا اچھا نظر آ رہے ہیں، ہم جتنی شرافت کے ساتھ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا تنہائی میں بھی ہماری یہ شرافت ہمارے ساتھ رہتی ہے؟ سوال یہ ہے، لوگ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر کیسے رہتے ہیں؟ اجالوں میں بہت اچھے رہتے ہیں، اندھیروں میں کیسے رہتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ بہت اچھے رہتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ نماز تو بہت پڑھتے ہیں، جب ذرا تنہائی کا موقع مل گیا، شیطان کو بہکانے کی ضرورت نہیں، شیطان کے بہکانے سے پہلے بہک جاتے ہیں۔ تنہائیاں اگر ایک دوسرے کو نظر آتی تو پھر میرے دوستو ایک دوسرے سلام کرنے کے لائق نہ ہوتے۔ اللہ نے تنہائیوں کی، اللہ ہی کا کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا صبر ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ اگر ہم لوگ ہمارے اپنوں کی تنہائیوں کو دیکھیں گے تو پھر ہم ان کے دشمن بن جائیں گے، اپنوں سے نفرت آنے لگے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تنہائیاں بھی نظر آتی ہیں، تنہائی میں بندے کیا کرتے ہیں سب اللہ کو نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرتے ہیں۔ جس کے قبض قدرت میں ہر کام کرنے کی طاقت ہے، تنہائی میں جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی وقت اسے برباد کر سکتے ہیں۔ آج کی تلاوت میں آیت آئی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم مہلت دیتے ہیں، بندے کو مہلت دیتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اسے موقع دیتے ہیں۔ اس موقع کو اگر وہ غنیمت سمجھ کر گناہ سے باز آ گیا تو آ گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہماری پکڑ اتنی سخت ہے کہ ہم سے بچ کر ہمارا بندہ کہیں جا نہیں سکتا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اصل امتحان تو میرے دوستو
تنہائی میں ہوتا ہے۔ تنہائی میں گناہوں سے بچنے والے لوگوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ تنہائی میں جو آدمی گناہ سے بچتا ہے وہ بہت جلد اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ محفلوں میں مجلسوں میں گناہوں سے بچنا کمال نہیں، بلکہ اگر گناہ کریں گے تو کیا زمانہ چھوڑے گا؟ بولو صاحب، مجلسوں میں محفلوں میں اگر گناہ کریں گے تو کیا زمانہ چھوڑے گا؟ نہیں۔ تنہائی میں گناہ کریں گے تو کوئی دیکھتا نہیں۔ ایسے وقت اگر بندے کے تصور میں یہ بات آ جائے کہ مجھے میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے میرے دوست احباب نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور جب آ جاتا ہے اور بندہ تنہائی میں گناہ سے بچ جاتا ہے تو پھر میرے دوستو ایسے لوگوں پر، ایسے بندوں پر خود اللہ کی ذات فخر فرماتی ہے۔ نوجوانوں سے گزارش، ارے کیا گزارش، کیا نوجوان تنہائی میں کیا گناہ سے بچے۔ آج مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کو زمانہ دیکھ رہا ہے، ہم کو مجلس دیکھ رہی ہے۔ احساس ہوتا بھی، پھر اور ایک اندر کا احساس کہتا ہے دیکھے تو دیکھے کون کیا کر لیتا ہے۔ یہ آ گئی ہے بات طبیعت میں، طبیعت میں یہ بات آ گئی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تنہائی میں کیا، محفلوں میں مجلسوں میں گناہ کرتے ہیں، ڈر نہیں ہوتا لوگ دیکھیں گے، دیکھے تو دیکھے کون ہمارا بگاڑ سکتا ہے۔ سامنے والا کون سا سیدھا، انہیں کون سا سیدھا، انہیں کون سی سیدھی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ یہ سوچ کر زندگی کرتے ہیں کہ ہم کو کبھی مرنا نہیں ہے، خبر کو جانا نہیں ہے، ہم سے فرشتے کوئی سوال نہیں کریں گے، اللہ کے پاس ہم کو حساب دینا نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، ایسے لوگوں کا تصور اس بات کا ہے کہ ہم کو جنت جانا نہیں ہے، اور کون ہے جو ہم کو جہنم میں ڈھکیلنے والا۔ تنہائی کے گناہوں سے بچو میرے دوستو، مجلسوں کے گناہوں سے بھی بچو، محفلوں کے گناہوں سے بھی بچو، لیکن تنہائی کے گناہ سے بچو، تنہائی کے گناہ سے بچو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں تنہائی کے گناہوں سے بچنے والے کو اللہ کی محبت کا مزہ ملتا ہے۔ اللہ کی محبت کا مزہ ملتا ہے۔ اللہ کی بھی محبت ہے نہیں ایک چیز، اور اس کا بھی ایک مزہ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے محبت نہ کر، بلکہ محبت کی حد پار کر کے محبت کر۔ اشد حب للہ، مجھے صرف سادی سیدھی محبت کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب چیزوں کو قربان کر کے محبت کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ ایسے بندے جب مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ایسے بندوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ دیکھو، جزاک اللہ، ایسے بندے جب مجھے ہر چیز قربان کر کے محبت کرتے ہیں تو ایسے بندوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ تنہائی میں جو اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی محبت کا مزہ عطا فرماتے ہیں۔ بند کر دو، اپنی محبت کا مزہ عطا فرماتے ہیں۔ کبھی بچ کر بھی تو دیکھو،
کیا انعام ملتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ایک اللہ کے ولی، نوجوان خوبصورت، اس زمانے کے جو نوجوان اور اس زمانے کی جو خوبصورتی تھی نا، اس زمانے میں ایسے نوجوان بھی نہیں اور اس زمانے میں ایسے خوبصورت بھی نہیں۔ میں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ گیا تو میں خوبصورت نہیں۔ سامنے والے خوبصورت سمجھنا، اور سامنے والے بھی، دنیا والے اگر خوبصورت سمجھتے ہیں تو انہوں خوبصورت نہیں، اللہ والے خوبصورت سمجھنا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ میں پہلی بات یہ ہے، میں اپنے آپ کو فیئر اینڈ لولی، پاؤڈر، گیڈر، سرما، کاجل، کیا کی کدھر کی لگا کر واہ کتنا خوبصورت ہونا، میں یہ سوچا تو میں خوبصورت نہیں۔ سامنے والے ہم نے خوبصورت بولنا، اور سامنے والوں میں بھی دنیا والے نہیں، اللہ والے خوبصورت بولنا۔ ورنہ میرے دوستو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ والوں کے نگاہوں میں ہم میں سے کس کا چہرہ کیسے نظر آتا ہے اللہ والوں کو ہی معلوم ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نگاہوں میں وہ پاور عطا فرماتے ہیں کہ عوام میں آدمی گناہ کرتا ہے تو لوگوں میں اللہ والوں کو لوگوں کے چہروں میں سے بعض کے چہرے کتے، سور، بندر کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس زمانے کے جو نوجوان تھے بڑے خوبصورت تھے اور حقیقت میں بھی خوبصورت تھے، اور کیوں خوبصورت نہ رہے، اس زمانے میں گناہ زیادہ نہیں تھا۔ مخصوص جو گناہ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے تھے وہی گناہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں گناہ کے آئٹمس زیادہ ہو گئے۔ اخبار تھا اس زمانے میں، اخبار کی تصویریں تھیں اس زمانے میں، آنکھوں کے گناہ اس زمانے میں اتنا زیادہ تھے۔ اس زمانے میں گناہ زیادہ، اور گناہ نہ کرتا ہے آدمی تو اس کے چہرے میں نور پیدا ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو لکھے ہیں، جھوٹ بولنے سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، زنا کرنے سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، آنکھوں کا گناہ کرنے سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے کیسی باتیں کتابوں کے اندر۔ ہمیں ذرہ صابن سے منہ دھو لے کو، ٹاول سے پوچھ لیے، کتنے خوبصورت ہے۔ ذرہ کون بھی گورا رہا تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا معلوم ہو؟ ہر گورا خوبصورت نہیں، ہر کالا بدصورت نہیں، کچھ گورے بھی بدصورت ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، کئی کالے نیکیوں کی وجہ سے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جنت کی حوریں آلریڈی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ریکویسٹ کر کے کہتی ہیں کہ اللہ اس سے میرا نکاح ابھی کرا دے، اس سے میرا نکاح ابھی کرا دے۔ کیونکہ دنیا کا گورا جنت میں بھی گورا ہونا ضروری نہیں، دنیا کا کالا جنت میں بھی کالا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہاں پر چہروں کا رنگ روپ جسم کی وجہ سے نہیں ہوگا، اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کئی لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، کئی لوگوں کے چہرے انتہا درجے پر نورانی ہوں گے کہ سورج اور چاند بھی ان کے چہرے پر نور کو دیکھ کر شرما جائے گا۔
حشر کے میدان میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں چہرہ دھوتے وقت ایک دعا پڑھتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر سے زیادہ کائنات میں خوبصورت کون ہے؟ امت کو دعا سکھائی۔ چہرہ دھوتے وقت 2 دعا پڑھتے، وضو میں ہاتھ دھوتے وقت ایک دعا ہے، کلی کرتے وقت ایک دعا ہے، ناک میں پانی ڈالتے وقت ایک دعا ہے، چہرہ دھوتے وقت ایک دعا ہے، سیدھا ہاتھ دھوتے وقت ایک دعا ہے، بایاں ہاتھ دھوتے وقت ایک دعا ہے، سر کا مسح کرتے وقت ایک دعا ہے، گردن کے مسح کرتے وقت ایک دعا ہے، کانوں کا مسح کرتے وقت ایک دعا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دونوں پیر دھوتے وقت ایک دعا ہے، سیدھا پیر کی دعا الگ، بائیں پیر دھوتے وقت ایک دعا ہے، وہ الگ ہے، پورا وضو ہو جانے کے بعد ایک دعا ہے۔ ایسا وضو کبھی ہم نہ نصیب ہوا۔ وضو کر لے کر ہوتا غیبت، وضو کر لے کر ہے گالی۔ وضو کرتے کرتے فون آ گا تو وہ وضو بھی ادھورا چھوڑ دیتا، فون میں بات کر لے کر بیٹھ رہا، نل کھول لے کو بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسجد کے نل کے بل جو ہے نا، ان کے دادا دے دی سے نہیں بزرگ صاحب، نل کھول ڈالے، بول رہا مسجد میں آیا، بول کیا قصہ؟ انہیں تو بھی کم سے کم لحاظ کرتا، ارے تو نماز میں ہے کیا با، مسجد میں ہے کیا با، چھوڑ میں بات نہیں نہیں نہیں، بول، پرواہ نہیں، کس کے باپ کا جا رہا ہے؟ چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ عورتوں کا بھی یہ چھال، حمام کو جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے، جناب پکارتے، موبائل صاحب پکار، حمام سے آ کو بات کر ڈال کو، پھر وضو کرنے کے لیے، ارے آیا تو آیا، وضو کر لے کو جائیں گے، وہ نہیں، فوراً اسے توجہ دینا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سخت جملہ ہے، شاید آپ برداشت نہیں کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر پکارتے، صحابہ جتنی جلد جواب دیتے تھے، اس سے زیادہ اگر ہمارے زمانے میں موبائل بجتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں۔ نہ ہم کو ایسا وضو نصیب ہوا ہے، نہ ہم کو ایسی نماز نصیب ہوئی ہے، نہ ہم کو ایسے تلاوت نصیب ہوئی ہے، نہ ہم کو ایسے روزے نصیب ہوئے ہیں۔ خوب کے لیے خانہ پوری کر رہے ہیں ہم لوگ، خانہ پوری۔ خانہ پوری مطلب یہ ہے، بعض لوگ تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ اس زمانے میں بہت بڑے ہیں کہ خانہ پوری کر رہے ہیں۔ ورنہ میرے دوستو، وضو سے زیادہ خوبصورت بنانے والا عمل کون سا ہے؟ اسی مسجد کے اندر جمعے میں ہو گئے تقریباً 6-7 سال پہلے، ایک صاحب آئے، ہر جمعہ اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں دعا کراتے، ہر جمعہ دعا کراتے، آج بھی آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ان کی ایک شکایت تھی کہ آتے میرے بچی کو دیکھتے، پیٹ کاٹ لیتے، جا کو بول تو بول کر بولتے، پھر فون ہی نہیں کرتے۔ لیکن راضی کا سودا گڑ سے میٹھا، زندگی گزارنا، سونا پسند آنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کی پسند کا معیار تو اتنا بڑا ہے کہ جنت سے حوری اتارنا سکتا۔ کیا تنیر صاحب؟ ایک صاحب جو ہر جمعہ بولتے مجھے، تو آخر وہ ایک مرتبہ بیزار ہو کر بولے کہ حضرت کاتبی عمل رہا تو بولو حضرت کہ بچی میری پسند آ جانا، عمر جا رہی ہے۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے لیے بچوں کی شادی سے بڑھ کر شاید کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، کہ صحیح ماں باپ کی علامت ہوتی ہے اور غلط ماں باپ ہونے کے وقت ہوتی ہے۔ بولتے نہیں بولتے، ارے ماحول میں ہے، سو جملے بول رہا ہوں بات،
ہونے کے وقت ہوتی. شادی لیٹ بھی کرنا، بے فکر بھی رہنا، یہ غیرت کے مرنے کی علامت ہے. شادی لیٹ بھی ہو رہی ہے اور بے فکر بھی ہو جانا غیرت مان مریادہ کے مرنے کی علامت ہے. اب انہوں بولے کہ حضرت کیا تیری وظیفہ رہا؟ تو بولو حضرت کہ میں اس پر عمل کروں. میں کہا کہ بھائی انہوں تقریباً بول رہے تھے اب تک 50 سے زیادہ رشتے آ کر کیا گزری ہوں گی وہ بچی پر، لیکن اب بہت خوش ہے. اللہ کا فضل، اللہ ہر بچی کو خوش رکھے، ہماری آپ کی سب کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ہونا ہی بات ہے. ورنہ میرے دوستو شادیوں کے بعد تو ساس کا گھر جہنم سے بھی بدتر ہے بچیوں کے حق میں. عنوان پہ عنوان کھلتا جا رہا ہے، عنوان پہ عنوان. خالی تنہائی پہ بات کرتے کرتے بہت دور تک آ گیا. ساس کے گھر میں تو بچیوں کی زندگیاں جہنم جہنم. ساس کے سامنے بہو بیٹی تو بھی ادھر بھی ادھر بھی، دو طرف بات کرنا ہے، ادھر بھی ادھر بھی. بعض گھروں میں بھواں ستانے والے رہتے، بعض گھروں میں ساس سسرے ستانے والے رہتے، بعض گھروں میں تو دونوں طرف سے 20-20 چلتی. انہوں ان کو ستا رہی، انہوں ان کو ستا رہی. ہمیں فیصلہ نہیں کر سکے. ساس کا گھر بولے تو زندگی اس کا اپنا گھر ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن. بہو کے بارے میں آ کر ہے سو یہ بات قرآن پاک کی آیت سورۃ الطلاق میں، لا تخرجوہن من بیوتہن. ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. مطلب یہ ہے کہ بیٹی کا گھر نہیں ہوتا، وہ بہو کا گھر ہوتا ہے. شادی کر کے جب آ جاتی ہے تو وہ اس کا گھر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کو بہو کے ساتھ جوڑ کر کہا، بیوی کے ساتھ جوڑ کر کہا لا تخرجوہن من بیوتہن. ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. وہ اپنے گھر میں اگر راج نہ کرے، وہ اپنے گھر میں سکون سے نہ رہے، وہ اپنے گھر میں اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارے تو پھر کہاں گزارے گی؟ اتنا سکون ملنا ساس کے گھر میں، اتنا سکون ملنا شوہر کے گھر میں، خدا کی قسم ماں کے گھر میں وہ سکون نہیں ملنا جو سکون اسے اپنے ساس کے گھر میں ملنا. یہ ساس کو اس کی ساس کتنا ستا کو ہے کہ وہ ستانے میں سود ملا کو یہ بہو کو ستاتی ہوں. نفع نہیں. یہ ساس کو اس کی ساس جتنا ستا کر ہے وہ پورا حساب کر کو انہیں اس میں سود ڈال کو اپنی بہو کو ستاتی. کیا ماں تمہیں ستاتے کہتے نا ہاؤ حضرت ساس کا گھر کا تو ہم نہ برداشت کرنا سوچے، ہمارے ساسا ہم نہ کتنا ستائے نہیں. ارے تمہارے ساسا تم نہ اتنا ستائی نہیں کو بول کر تمہیں بولے تو تمہیں کیا کرنا؟ تمہارے ساس تم نہ ستاتے وقت تمہارے اوپر جو گزرا، اس گزرنے کو تمہیں سامنے والے پر فٹ کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اسی کو عائشہ کی بیٹی کہتے ہیں، فاطمہ کی بیٹی کہتے ہیں، اسی کو اس گھر کی رابعہ کہتے ہیں. ہمارے ساس ہم نہ کتنا ستائیں بولنے والی یہ عورت با اخلاق نہیں ہوتی، یہ تو فرعون کی دادی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عرض کر رہا تھا وہ صاحب کی بات بتا دیتا ہوں. مجھ سے کہنے لگے کہ رشتہ ہی نہیں لگ رہا ہے حضرت. تو پھر میں نے کہا کہ ایک کام کرو بھائی، اس مرتبہ جب کوئی رشتہ آ جائے تو بچی کو کہو کہ وضو کر کے بیٹھے، اپنا چہرہ دکھائے. وہ اتفاق ایسا تھا، اس کا وقت بھی قریب تھا اور میرا وظیفہ بھی برابر جا کر کچی دیوار پہ کنکر لگے سکا لگ گیا.
اب اس مرتبہ جو دیکھنے آئے تو دیکھنے سے پہلے بالکل سادی سیدھی بچی وضو کری، آ کر بیٹھی، سامنے والے پسند کر لیے، رشتہ ہوگا، شادی ہوگی، چلے گئی۔ اتنا بڑا مٹھائی کا ڈبہ بن جائے گا۔ کہا ہے نا حضرت تمہارے پاس عمل نہیں؟ بولا عمل میرے پاس نہیں ہے، اللہ اثر وضو کے اندر رکھا ہے۔ عمل میرے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اثر وضو کے اندر رکھا ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں کل آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی۔